بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایات کے مطابق مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی جہدہ بنت اشہس نے یزید بن معاویہ کے کہنے پر آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا۔ یزید نے جہدہ سے کہا تھا کہ اگر وہ آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دے دے گی تو وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ چنانچہ جب جہدہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دے دیا تو یزید نے کہلا بھیجا کہ جب میں نے یہ برداشت نہ کیا کہ تو ان کے نکاح میں رہے تو میں تمہیں اپنی ذات کے لیے کیوں پسند کروں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کا اثر اس قدر شدید تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دستوں کے ذریعے نکلنے لگیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جس نے یہ حرکت کی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اسے مارنا چاہتے ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا قاتل وہی ہے جس کا گمان مجھے ہے تو اللہ رب العزت سخت بدلہ لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں نہیں چاہوں گا کہ تم کسی بے گناہ کا قتل کرو۔ صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو انتہائی تیز زہر پلایا گیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت بے حد ناساز ہو گئی۔ جب یہ خبر پھیلنی شروع ہوئی تو لوگ جوک در جوک آپ رضی اللہ عنہ کی خبر گیری کے لیے تشریف لانے لگے۔ زہر کی شدت کی وجہ سے آنتیں کٹ رہی تھیں اور کہہ کر کے حلق خشک ہو چکا تھا۔ اہل و عیال کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے غم کی شدت میں جب قاتل کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ اگر قاتل وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ عز و جل بدلہ لینے والا ہے، اور اگر قاتل وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کی جان جائے۔ حضرت ابوبکر بن حفص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا اور ان کو زہر ان کی بیوی جہدہ بن اشہس نے دیا۔ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی تکلیف کی شدت بڑھ گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے فرمایا، بہن دعا کرو کہ اللہ رب العزت ایمان پر خاتمہ فرمائے، والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت تمہارا نگہبان ہو، تم میرے بعد خاندان کی نگہبان ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ آنے دینا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور رضائے الہی میں راضی رہنا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب بڑے بھائی کی بہن سے گفتگو سنی تو والہانہ گلے سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان قریب آپ رضی اللہ عنہ نانا جان محبوب خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں۔ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا، شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا طاہر، حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کا دیدار آپ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہونے والا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پیارے بھائی، میں ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا، اور میں خلق الہی میں ایسی خلق کو دیکھ رہا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ نیز فرمایا، اے حسین رضی اللہ عنہ، میں اس وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں جب تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ اپنے نانا اور والد کی نصیحت کے مطابق صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اور تم بھی عنقریب ہم سے ملنے والے ہو۔ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر آنن فانن مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں پھیل گئی، لوگ جوک در جوک آپ رضی اللہ عنہ کے مکان پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حضرت ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے جنازہ پر لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ اس سے پہلے شاید ہی کبھی مدینہ منورہ میں اتنا ہجوم ہوا ہو۔ لوگوں کی کثرت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شے زمین پر گر جاتی تو اسے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے اٹھایا نہ جا سکتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا وصال کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ صبر و تحمل، استغنا و بے نیازی
اور حفو و درگزر کا وصال تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے وصال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو پکار پکار کر کہتے تھے کہ آج رو لو، کیونکہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ صحیح روایات کے مطابق حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی، مگر مدینہ کے گورنر مروان نے سخت مخالفت کی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں آپ رضی اللہ عنہ کا مزار پاک مرجعگاہ خلائق عام و خاص ہے۔